یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 24 سپتمبر جمعے کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارین بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ قابض پاکستانی فورس FCC کے ہاتھوں قتل ہونے والی شہید تاج بی بی کے قتل کے خلاف آل پارٹیز کیچ اور تربت سول سوسائٹی کی طرف سے تربت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت آل پارٹیز کیچ کے کنوینر مشکور انور ایڈوکیٹ اور تربت سول سوسائٹی کی کنوینر گلزار دوست نے کی۔ شہید فدا چوک پر ریلی کے شرکاء نے دھرنا دیا، جہاں خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ تاج بی بی کی شہادت FCC اہلکاروں کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ جب تک اس کی فیملی کو انصاف فراہم نہیں کیا جاتا، احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مقررین نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک قاتلوں کے خلاف FIR بھی درج نہیں کیا جا چکا، حالانکہ فیملی نشاندہی کر چکی ہے کہ فائرنگ FCC اہلکاروں نے کی ہے۔ دوسری طرف شہید تاج بی بی کے بھائی نے ڈپٹی کمشنر کیچ حسین جان کے موقف کو یکسر مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری گاڑی پر پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے ہی فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں میری بہن کی ہلاکت ہوئی۔ انہوں نے کہا FCC کا چیک پوسٹ اگر 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن انہوں نے اپنے چیک پوسٹ سے آگے کیمپ لگایا تھا، ان کی 2 گاڑیاں وہاں پر کھڑی تھیں۔ میں کسی اور کے خلاف نہیں، FCC کے خلاف FIR کروں گا، ہم پر حملہ آوروں اور ملوث اہلکاروں کو گرفتار کیا جائے۔ شہید تاج بی بی کے بھائی پریس کانفرنس کی تفصیل زرمبش.com پر موجود ہے۔ شہید تاج بی بی کے قتل پر بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کیچ میں پاکستانی فوج کی دہشت گردی اور تاج بی بی کا قتل نسل کشی کا حصہ ہے، کیونکہ پاکستان اپنے ہر اقدام سے یہ جتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بلوچ وہ غلام ہے جس کی قیمت محض ایک گولی، زندان اور تشدد سے چلنی لاشیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان ایک ایسا تجربہ گاہ ہے جہاں ایٹم بم سے لے کر ٹارگٹ کلنگ، مارو اور پھینکو، اجتماعی قبروں سمیت ہر قسم کی بربریت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بلوچ قوم پر منحصر ہے کہ وہ پاکستان کی طے کردہ قیمت و اہمیت پر اکتفا کرتے ہیں یا قومی مزاحمت کو مزید توانا کریں گے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے شہید تاج بی بی کی صفاقانہ قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ بلوچ نسل کشی کی انتہا اور انسانی حقوق کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ اس واقعے پر انسانی حقوق کے اداروں کی خاموشی باعث تشویش ہے۔ قابض پاکستانی فورسز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 4 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فورسز نے شال سے عرفان زہری نامی نوجوان کو 3 روز قبل لاپتہ کیا ہے، جو ایک سماجی کارکن ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹوں پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف مکاتب فکر کے لوگ عرفان زہری کی لاپتہ ہونے پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ شال ہی سے ریاستی فورس CTD اور دیگر قابض فورسز کے اہلکاروں نے برما ہوٹل میں ڈرائیوروں کے لیے مختص رہائشی کوارٹر سے زہری کے رہائشی منیر رئیس ولد شکر خان نامی ڈرائیور کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ زہری ہی کے رہائشی قادر زہری کو بھی قابض پاکستانی فوج نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ قادر زہری ماڈل پبلک ہائی اسکول کے پرنسپل ہے اور زہری ہی میں ایک مفت ٹیوشن سینٹر قائم کر چکا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق 17 ستمبر کو جب وہ قلات کے علاقے منگچر جا رہے تھے، جہاں وہ بطور انجینئر ڈیم پر کام کر رہے تھے کہ انہیں قابض پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق انہیں پاکستانی فورسز کی جانب سے دھمکیاں بھی ملی تھی اور انہیں پوچھ گچھ کے لیے خزدار میں آرمی چھاؤنی میں بھی طلب کیا گیا تھا۔ اسی طرح کیچ میں بلیدہ سے بھی ایک نوجوان کو گرفتاری کے بعد لاپتہ کیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق قابض پاکستانی فورسز نے گھروں پر جارحیت کر کے لوگوں کو ہراساں کیا اور ندیم ولد ابراہیم سکن بلیدہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے، جو تاحال لاپتہ ہے۔ بلوچستان کے مرکزی شہر شال میں ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ دھماکے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ BLA ترجمان جیند بلوچ کے مطابق بلوچ سرمچاروں نے شال میں قابض پاکستان کے پولیس فورس ایگل اسکواڈ پر IED سے حملہ کیا، جس کی زد میں آنے سے ایک موٹر سائیکل پر سوار دونوں اہلکار موقع پر ہلاک، جبکہ دوسرے موٹر سائیکل پر سوار 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔
ڈیرہ بگٹی میں سوئی کے قریب کچی کینال کے علاقے میں گزشتہ دنوں قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے ایک شخص کو اپنے اذیت گاہ سے رہا کر دیا ہے، جس کی ذہنی حالت درست نہیں ہے اور بازیاب ہونے والے شخص شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کی وجہ سے ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ ریپبلکن نیوز کے مطابق بازیاب ہونے والے شخص کچھ بول نہیں رہا اور نہ ہی کسی کے سوال کا جواب دے رہا ہے اور اس وقت سوئی کے مختلف بازاروں میں گھوم رہا ہے۔ گوادر میں قابض حکام نے ماہی گیروں کی سمندر میں جانے کے لیے مخصوص اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ تازہ اوقات کار کے مطابق صبح 7 بجے سے 11:30 بجے اور دوپہر 3:30 بجے سے شام 7 بجے تک ماہی گیروں کو سمندر میں جانے یا واپس ساحل آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس بات کا انکشاف گوادر سے تعلق رکھنے والے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی حمل کلمتی نے بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہی گیروں کو سمندر میں جاتے ہوئے کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری سامان بھی لے جانے نہیں دیا جاتا۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ماہی گیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور انہیں کئی گھنٹوں تک سمندر میں انتظار کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کی مچھلیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ ماہی گیر اتحاد گوادر کی سربراہ خداداد واجو کے مطابق ماہی گیروں کی نقل و حرکت پر پابندی 21 اگست کو گوادر میں ایسٹ بے ایکسپریس وے پر کام کرنے والی چینی انجینئرز کی گاڑی پر خودکش حملے کے ایک ہفتے بعد لگائی گئی ہے۔ خلدار سٹی کے مختلف ماربل کارخانوں میں کریش پلانٹس پر حکومت کی جانب سے چھاپا مارا گیا ہے اور فیکٹریوں کے دستاویزات چیک کیے گئے ہیں۔ دوران چھاپا کچھ ماربل فیکٹریوں کو NOC نہ ہونے کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے سیل کر دیا گیا ہے اور کچھ کو ناقص سیوریج سسٹم پر وارننگ دی گئی ہے اور مالکان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ پانی اور سیوریج لائن کو شہر کے اندر جانے سے روکا جائے۔ بصورت دیگر ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بدھ کے روز رات گئے پاکستانی فوج سے منسلک خفیہ اداروں کی طرف سے ماورائے قانون عدالت حراست میں لیے گئے پاکستان کے سینئر صحافی وارث رضا بازیاب ہو کر گلشن اقبال میں اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ کراچی یونین آف جرنلسٹس KUJ کے جنرل سیکریٹری نے تصدیق کی ہے کہ وارث رضا گھر پہنچ گئے ہیں اور خیریت سے ہیں۔ وارث رضا کے مطابق انہیں لے جانے والوں نے ان سے صحافتی ذمہ داریوں کا پوچھا اور ان کے کالم سے متعلق پوچھتے رہے۔ کراچی یونین آف جرنلسٹس نے سینئر صحافی وارث رضا کو حراست میں لیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان یونین آف جرنلسٹس PFUJ کی تاریخ پر مبنی کتاب کے مدیر کو حراست میں لینا آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ افغان طالبان نے پاکستان کے ساتھ مصروف ترین گزرگاہ تورخم بارڈر کو ہر قسم کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا ہے۔ طالبان حکومت کی جانب سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی باضابط بیان جاری نہیں ہوا ہے، تاہم تورخم میں تاجروں اور دیگر مقامی افراد کا کہنا ہے کہ طالبان نے افغان حدود میں کنٹینر رکھ کر بارڈر بند کر دیا ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ طالبان نے بارڈر بند کرنے کا فیصلہ افغان شہریوں کی پاکستان میں آمد پر پابندی کے فیصلے کے رد عمل میں کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق طالبان حکام کا مطالبہ ہے کہ سرحد کو افغان شہریوں کی آمد رفت کے لیے کھول دیا جائے۔ جب تک افغان شہریوں کو آمد رفت کی اجازت نہ دی جائے گی، سرحد بند رہے گی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے امریکی انتظامیہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف برسر جنگ ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے پہلے خطاب میں رئیسی نے اس بات کو بھی خارج از امکان قرار دیا کہ مغربی ممالک اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں میزائلوں یا مزاحمت کے محور کے لیے ایران کی سپورٹ کے موضوعات زیر بحث آئیں۔ واضح رہے، تہران کی جانب سے حمایت یافتہ علاقائی ملیشیاؤں کو ایران مزاحمت کے محور کا نام دیتا ہے۔ تاہم رئیسی نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امریکی پابندیوں کے اٹھائے جانے کی خاطر ان کا ملک جوہری پروگرام کے حوالے سے مغربی ممالک کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ مسلمان بھارتی رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کے دلی میں واقع گھر پر شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق شدت پسندوں نے اسد الدین اویسی کی رہائش گاہ میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ پولیس نے اسی سلسلے میں ہندو سینا نامی تنظیم کے 5 افراد کو موقع پر حراست میں لے لیا ہے۔
جبکہ دلی کی عدالت نے ایک ملزم کو 1 دن کے لیے پولیس ریمانڈ میں بھیج دیا ہے اور دیگر 4 ملزمان کو 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہندو سینا نامی تنظیم کے حملہ نے ان کی رہائش گاہ کے دروازوں اور کھڑکیوں کو نقصان پہنچایا، نام کی تختی توڑ ڈالی، گھر میں کلاڑی پھینکی اور انہیں جہادی کہا۔ لیتھوینیا کی وزارت دفاع نے چینی موبائل فون استعمال کرنے والے اپنے شہریوں سے اپنے فون پھینک دینے اور نئے چینی فون خریدنے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ لیتھوینیا کے نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کی ایک رپورٹ میں چینی مینوفیکچررز کے 5G موبائلز کو ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ محققین نے نشاندہی کی ہے کہ شیاؤمی فون میں سینسر شپ کے آلات موجود تھے، جبکہ ہواوے کا ایک ماڈل سائبر حملوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیتھوینیا کے نائب وزیر دفاع مارگریس ابوکیویکس نے کہا ہے کہ ہماری تجویز ہے کہ نئے چینی فون نہ خریدے جائیں اور پہلے سے خریدے ہوئے فون سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔